اللہ اللہ اللہ۔ مختصر وقت ہے، صرف دو واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم جن کی پیروی میں یہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے اس کا اہتمام کیا۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کن نجومی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے راہ ہدایت کو پالو گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرے، فرمایا بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، ان سب میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لی تو راہ ہدایت پہ آ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور کفار مکہ اور مشرکین مخالفت پر اتر آئے، بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، تو رب کریم نے حکم فرمایا کہ اے حبیب اپنے غلاموں کو کہو کہ ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ چنانچہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، دو دو تین تین چار چار کر کے صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کرتے رہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام علیہ الرضوان پہنچتے ہیں اور وہاں پر اسلام کی دعوت مدینے کے لوگوں کو جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، تو مدینے کے لوگ تو سبحان اللہ ازلی جو ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں، تو مدینے کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اچھا، اب مدینے کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، ان کا دیدار کیا تھا، لیکن مدینے کے بہت سارے لوگ، اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اب اسلام تو قبول کر لیا، اب وہ جو مہاجرین صحابہ کرام تھے ان سے یہ پوچھا کرتے تھے، کیا پوچھتے تھے؟ یہ بتاؤ کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ مدینے کب آئیں گے؟ ہم ان کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم ان کی زیارت کیسے کریں گے؟ تو مہاجرین صحابہ کرام علیہ الرضوان ان کو تسلی دیتے تھے کہ دیکھو وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ بھی ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئیں گے۔ بالآخر یہ خبر مدینے پہنچ گئی کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دوست جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے چل پڑے ہیں اور مدینے پہنچنے والے ہیں۔ اب مدینے کے وہ لوگ کہ جو حلقہ بگوش اسلام تو ہو گئے تھے لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا، تو ان کے دل میں اتنا اشتیاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا کہ یہ مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ مدینے کے لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ صبح ہی صبح آ کر اس جگہ بیٹھ جاتے تھے جو رستہ مکے سے مدینے آ رہا ہے، اور بس رستے کو تکتے رہتے تھے کہ وہ کون سی خوش نصیب گھڑی ہوگی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور ان کی سواری آئے گی۔ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے، اور جب شام ہو جاتی تھی تو یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، پھر اگلے صبح آ جاتے تھے۔ اچھا، یوں تو سارے مدینے کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین تھے اور ان کو اشتیاق تھا اور خوشی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جو سب سے زیادہ خوش تھا، اور اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو نجار۔ یہ قبیلہ بنو نجار جو تھا یہ سب سے زیادہ خوش تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ یہ قبیلہ بنو نجار پیارے آقا کا ننیال تھا، اور قبیلہ بنو نجار کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو رشتے میں سرکار کے نانا لگتے تھے، بہت سے ایسی عورتیں تھیں جو رشتے میں سرکار کی نانیاں لگتی تھیں، بہت سے ایسے لوگ تھے جو سرکار کے ماموں لگتے تھے، بہت سی ایسی عورتیں تھیں جو سرکار کی خالائیں لگتی تھیں، بہت سے ایسے لوگ تھے جو سرکار کے ننیالی رشتے دار تھے۔ تو اس لیے قبیلہ بنو نجار بہت زیادہ خوش تھا کہ ہماری جو بیٹی آمنہ
اس کا لال جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ حبیب خدا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ تشریف لا. تو یہ سارے کے سارے اس رستے پر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آتی ہے. بالآخر وہ خوش نصیب دن بھی آ گیا کہ جس دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر اپنے یار غار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کی طرف اس رستے پر آتے ہوئے نظر آئے. مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں اے مدینے کے لوگوں خوش ہو جاؤ، جن ہستی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لا رہے ہیں. وہ دیکھو اونٹنی پر چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے، یہی وہ نبی ہیں کہ جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، یہی وہ نبی ہے جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. والضحیٰ کے چہرے والے، والشمس کے چہرے والے، یہی وہ نبی. اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری قریب آئی نا، تو اب مدینے کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب مدینے کے لوگ پیارے آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کون سی نعت ہے؟ سبحان اللہ. وہ نعت پڑھتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حدیث پاک میں یہ پوری نعت موجود ہے، اس کے اور بھی اشعار ہیں. تو مدینے کے لوگ یہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مدینے کے بہت سارے لوگ یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں طلع البدر علینا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو موڑتے ہیں اور موڑ کے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اچھا، اب جانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں ارشاد فرماتے ارے یہ تم لوگ کیا بدعتیں کر رہے ہو، گانے گاتے ہو، بدعتیں کرتے ہو، چھوڑو یہ سب، یہ مت کرو. نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ کر اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ پیارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں هل انتم تحبونی، اے مدینے والو کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میری محبت میں یہ سب کر رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں هل انتم تحبونی، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ مدینے والے کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ نحبک، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. جب مدینے کے لوگ کہتے ہیں نحن نحبک یا رسول اللہ، آقا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو پیارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا احبکم ایضا، ارے میں بھی تم سے ایسی ہی محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں میں بھی تم سے ایسی ہی محبت کرتا ہوں. تو نعت خوانی کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام نے کی، اور اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی فرمایا. اور آقا کو معلوم ہے کہ جو ان کی نعت پڑھتا ہے وہ ان کی محبت میں پڑھتا ہے، اور جو ان کی محبت میں نعت پڑھتا ہے آقا بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. آقا بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اچھا، اب اس طرح سے محفل سجا کے اور مطلب اہتمام کر کے کیا صحابہ کرام علیہ الرضوان نے نعت پڑھی ہے؟ تو آئیے اس پر بھی ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں. بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. فتح مکہ کا موقع ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، حرم کعبہ میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی آلائش سے، بتوں کی نجاست سے خانہ کعبہ کو پاک فرما دیتے ہیں. سارے بت وہاں سے توڑ دیے جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں. مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر تصویریں بنائی ہوئی اور ان تصویروں کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری تصویریں جو ہیں وہ صاف فرما دی، ساری تصویریں مٹا دی. اچھا، ایک بات
اور مجھے یاد آ گئی ہے، وہ بھی میں عرض کروں۔ ایک بت جو ہے وہ بہت اونچائی پر رکھا ہوا تھا، اور وہاں تک جو ہے نہ کسی کا ہاتھ جا رہا تھا، اور نیزہ تلوار کوئی ڈنڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں جا رہی تھی وہاں تک۔ ایک بت بہت اونچائی پہ رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی، بہت اونچائی پر یہ دشمن خدا پڑا ہے، اے علی تم میرے کندھے پر کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر اس بت کو ڈنڈی مار کے گراؤ اور اس کو توڑ کے نیچے پھینکو۔ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ مجال کہ میں آپ کے کندھوں پہ جو ہے وہ چڑھوں، سرکار میں آپ کے کندھوں پہ جو ہے وہ سوار نہیں ہو سکتا، آقا آپ جو ہے وہ میرے کندھے پہ تشریف لائیں اور آپ جو ہے اس بت کو توڑیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، بار نبوت بہت بھاری ہوتا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے وزن کو اٹھا لو گے، بار نبوت بہت بھاری ہوتا ہے، میرا حکم ہے آ جاؤ۔ جب سرکار نے حکم دیا تو اب حضرت علی تیار ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر حضرت علی تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈی ہے، اور ہاتھ میں ڈنڈی لے کے اس بت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو عرش کے پائے نظر آ رہے ہیں، آقا اگر آپ ارشاد فرمائے تو عرش کا پایا پکڑ کے لٹک جاؤ۔ آقا آپ اگر فرمائے تو عرش کا پایا پکڑ کے لٹک جاؤ۔ فرمایا نہیں، بس تم بت کو توڑ دو۔ غور کیجئے کہ جس کے کندھے پر حضرت علی آ جائیں اس کی رسائی اتنی ہو جائے کہ اس کا ہاتھ عرش کے پائے تک پہنچ جائے، تو اس نبی کے دست مبارک کی رسائی کتنی ہوگی؟ اس نبی کے دست مبارک کی رسائی کتنی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی نجاست سے خانہ کعبہ کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اب مکے کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ جمع ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مکے کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھی اور جو فاتح ہوتا تھا نا، تو جس شہر پہ وہ قبضہ کرتا تھا اس شہر کو آگ لگا دی جاتی تھی، مال و اسباب لوٹ لیے جاتے تھے، گھر توڑ دیے جاتے تھے، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو قتل کر دیا، یعنی کہ جو کچھ بھی فاتح لشکر کر سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو وہ جو مکے کے مشرکین اور کفار تھے ان کو بھی پتا تھا کہ آج تو ہم مغلوب ہیں، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہ قبضہ کر لیا، تو اب تو ہمارا بھی کچھ وہی حال ہونے والا ہے جو جنگوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ سب کے سب لرزہ بر اندام تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کون؟ کہ جنہوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے بھی ان کو بہت ستایا ہے، ان کو سکون سے مدینے میں بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ بدر کے موقع پہ ہم لشکر لے کے پہنچ گئے، احد کے موقع پہ ہم لشکر لے کے پہنچ گئے، غزوہ احزاب کے موقع پر لشکر لے کر کے پہنچ گئے، اور ہم نے مسلمانوں کو بہت ستایا۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے گھبرا رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے مکے کے لوگوں، آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں تم سے وہی بات کہوں گا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ آپ نے پھر سورہ یوسف کی آیت مبارکہ کا یہ جز تلاوت فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آقا نے یہ جزء تلاوت فرمایا اور فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، سب کے لیے معافی ہے، سب کو معاف کر دیا۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تو وہ تو یہ توقع نہیں کر رہے تھے، مکے کے لوگ یہ بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو معاف کیا جائے گا۔ وہ سب کے سب ذہنی طور پر تیار تھے، آج سب کی گردنیں ماری جائیں گی، آج سب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔
جب سرکار نے اتنی زبردست خوش اخلاقی کا اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا تو مکے کے وہ لوگ کہ جن کے دل بڑے سخت تھے، بہت کٹر تھے، آقا کی صرف اس بات سے سب کے دل پگھل گئے، کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر چوک در چوک جو ہے وہ مکے کے لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے کہ سرکار نے جو ہے بڑی مطلب یہ کہ یہ اخلاق کی جو ہے وہ بات سکھائی ہے۔ اچھا، اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ آج میں تم سے وہی بات کہوں گا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا، لیکن ایک شخص ایسا ہے اس کا نام ہے کعب ابن زہیر، اس کے لیے معافی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شخص ہے کعب ابن زہیر، اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ مکے میں جہاں بھی ملے تو اس کی گردن مار دو اور اس کو قتل کر دو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، اہل مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، تو کعب ابن زہیر کون ہوگا کہ جس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے معافی نہیں۔ تو آئیے سنیے کہ کعب ابن زہیر کون ہے۔ کعب ابن زہیر یہ مکے کا ایک بہت عالم و فاضل شخص تھا اور بڑا قادر الکلام شاعر تھا اور فی البدی اشعار جو یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا، ساری زندگی اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مخالفت کی اور اسلام کے خلاف اور سرکار کے خلاف جو ہے یہ اشعار کہا کرتا تھا، نظمیں کہا کرتا تھا، اور اس کے اشعار اتنے مشہور ہوتے تھے کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین یہ اپنی مجلسوں میں چھپ چھپ کر وہ اشعار جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ اپنی مجلسوں میں کعب ابن زہیر کے اشعار پڑھ کے جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا اور داعی ہے اسلام کا، تو سرکار کے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کتنی جھوٹی بات جو ہے یہ کرتا ہے، کعب ابن زہیر کتنی جھوٹی بات کرتا ہے۔ تو سرکار کے دل کو جو ہے وہ اس بات سے بہت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے اہل مکہ کے لیے، سب کے لیے عام معافی ہے، لیکن کعب ابن زہیر کے لیے معافی نہیں ہے، یہ جہاں بھی ملے تو اس کی گردن مار دینا۔ اچھا، اب کعب ابن زہیر کو جب مکے کے لوگوں نے بتایا کہ بھائی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا ہے تو اب تو اس کی حالت خراب ہے، کعب ابن زہیر کی۔ اب اس نے کیا کیا، جس طرح سے عرب کے بدو منہ پہ کپڑا ڈال کے لپیٹ لیتے ہیں اور منہ کو چھپا لیتے ہیں، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے اس طرح سے کپڑا جو ہے وہ لپیٹ لیا۔ اب یہ مکے کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ مارا مارا پھرتا تھا جان بچانے کے لیے، اور کوئی اس کو اپنے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیتا تھا، اور یہ مکے کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر تنگ آ گیا، اور لوگ اس کو جو ہے وہ تلواریں لے کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں بھی یہ ملے گا وہیں پہ پکڑ کے اس کی گردن جو اس کے تن سے جدا کر دی جائے گی۔ جب کعب ابن زہیر بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ آ گیا، تو تنگ آنے کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ جن کی شان میں ساری زندگی گستاخیاں کی ہیں، بس انہی کے پاس چلتا ہوں، انہی کے پاس جا کر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اب ان کی مرضی جو چاہے میرے ساتھ کریں۔ اب یہ کعب ابن زہیر جو ہے بھائی یہ چھپتا چھپاتا یہ آ گیا خانہ کعبہ، حرم کعبہ میں۔ اچھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے سین مطاف کے اندر تشریف فرمائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ جمع ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ باتیں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کعب ابن زہیر جو ہے وہ چھپتا چھپاتا آیا اور اس مجمع میں سامنے کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا، اور سامنے کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، کسی نے اس کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ میں آپ کو چھپایا ہوا تھا، کپڑا وپڑا منہ پہ ڈالا ہوا تھا، کسی نے اس کو پہچانا نہیں کہ یہی کعب ابن زہیر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ ذرا اس کی علمی جو ہے وہ فصاحت دیکھیں کہ کیا اس کی علمی فصاحت تھی، کتنا بڑا یہ عالم و فاضل شخص تھا، سامنے کھڑا ہو گیا۔
اور کھڑے ہو کر کہتا ہے یا محمد انکا انت رسول کریم. سبحان اللہ. کہتا ہے یا محمد انکا انت رسول کریم، اے محمد تم تو بڑے کرم فرمانے والے رسول ہو، اور تم کرم فرمانے والے عبداللہ کے بیٹے ہو، اور تم کرم فرمانے والے عبد المطلب کے پوتے ہو. سبحان اللہ. بڑے مطلب شان سے جو ہے یہ الفاظ آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہے اور کہتا ہے یا محمد انکا انت رسول کریم، اے محمد تم تو بہت کرم فرمانے والے رسول ہو. آج جب تم نے اتنا کرم کیا ہے کہ سارے اہل مکہ کو، اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو تم نے معاف کر دیا ہے، تو اے محمد کیا کعب ابن زہیر کو بھی معافی نہیں مل سکتی؟ کیا کعب ابن زہیر کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ کسی نے اس کو نہیں پہچانا، لیکن پیارے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے، آقا کی تو شان ہی برا الورا ہے. آقا اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کعب، اگر آج تو نادم ہو کر ہمارے دربار میں آ ہی گیا ہے تو جا، آج تیرے لیے بھی معافی ہے. اے کعب، آج اگر تو نادم ہو کر آ ہی گیا ہے ہمارے دربار میں تو جا، آج تیرے لیے بھی معافی. اب کعب ابن زہر منہ سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور صحابہ کرام اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کعب ابن زہر. آگے بڑھتے ہیں، سرکار کے قدموں میں گرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی آپ کی مخالفت کی ہے آقا، ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے خلاف میں نے کلام لکھا ہے. یا رسول اللہ آج بس میرا ایک ہی کام ہے کہ میں گھر جاؤں گا، وہ جتنا لکھا ہے اس کو آگ لگا دوں گا، جتنا لکھا ہے اس کو سب کو جلا دوں گا. لیکن آقا وہ جو میں نے سارے برے کام کیے آج میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعب، اس کا کفارہ کیا ادا کرو گے؟ تو کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ ان سارے کلام جو میں نے گستاخانہ لکھا تھا سب جلا دوں گا، سب کو آگ لگا دوں گا، اور اس کا کفارہ یہ ہے آقا آج آپ کے سامنے میں آپ کی نعت سناؤں گا. اس کا کفارہ یہ ہے آقا کہ آج آپ کے سامنے میں آپ کی نعت سناؤں گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں، کعب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور آقا کی خدمت میں اپنی ان باتوں پر جو ہے وہ نادم ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان سب کچھ چیزوں کو میں آگ لگا دوں گا، اور آقا آج میں اس کا کفارہ یوں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کی نعت سناؤں گا. اللہ اکبر. کیسے رؤوف رسول ہیں، کیسے رحیم رسول ہیں، کیسے کریم رسول ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے کعب تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک جا. صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ منبر لاؤ، منبر لگاؤ، آج کعب منبر پر بیٹھ کے ہمارے سامنے ہماری نعتیں سنائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ آج کعب ممبر پر بیٹھے گا اور ممبر پر بیٹھ کے ہمارے سامنے ہماری نعت سنائے گا. ممبر لایا جاتا ہے خانہ کعبہ مطاف میں، ممبر لگایا جاتا ہے. اللہ اکبر. لمحوں میں ہی قسمتوں کے سودے ہو گئے، لمحوں میں ہی قسمتیں بدل گئی. تھوڑی دیر پہلے جس کے لیے لوگ تلواریں لے کر قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، وہ آج اس کی یہ شان ہو گئی. سرکار ارشاد فرما رہے کہ آج کعب ممبر پر بیٹھے گا. ذرا غور تو کرو، جب تک غلامی مصطفیٰ میں نہیں آئے تھے در بدر نعرے مارے پھر رہے تھے، اور جب غلامی مصطفیٰ میں آ گئے تو قسمت کیسی بدل گئی. سرکار ان کے لیے ممبر لگوا رہے ہیں. غلامی مصطفیٰ میں آ گئے تو سرکار ان کے لیے ممبر لگوا رہے ہیں. اب کعب ابن زہیر بیٹھتے ہیں ممبر پر، اور ممبر پر بیٹھ کر سرکار کی جو ہے وہ نعت شریف پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں ذرا وہ ماحول کیسا ہوگا. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان جمع ہے مطاف میں. مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے. مطاف میں صحابہ کرام جمع ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہے اور ممبر لگا ہے، اور ممبر پر بیٹھ کر کعب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پیش کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے بھائی؟ کیا ہو رہا ہے؟ فتح مکہ کی خوشی میں نعت خوانی کی محفل ہو رہی ہے. فتح مکہ ہو گیا نا بھائی، تو فتح مکہ کی خوشی میں نعت خوانی کی محفل ہو گئی.
اچھا بھائی صدر مجلس کون ہے؟ اللہ اکبر. صدر مجلس تو وہی ہے جن کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. وہی صدر مجلس ہے. اچھا حاضرین مجلس کون ہے؟ حاضرین مجلس وہ ہے جن کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو اس طرح سے جمع ہونا اور جمع ہو کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فنا خوانی کی محفل سجانا، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے اور یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. اچھا جناب، اب اس محفل میں صحابہ کرام جمع ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میر مجلس ہے، صدر مجلس ہے، مہمان خصوصی ہیں، اور جناب سامنے منبر لگا ہے اور منبر پر کعب ابن زہیر اپنا کلام پڑھ رہے ہیں. اور کون سا کلام پڑھا؟ انہوں نے پڑھا بانت سوات، ان کا بہت ہی مشہور کلام ہے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کلام بہت مشہور ہے بانت سوات، اور یہ بعد میں بہت جو ہے اس کو قبولیت حاصل ہوئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ اپنا کلام جس کا عنوان ہے بانت سوات یہ پیش کرتے ہیں. اور جب اس شعر پر پہنچتے ہیں، اب سنیے گا، جب اس شعر پر پہنچتے ہیں ان الرسول لنور، اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی رسول کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے. کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ سرکار کے سامنے کہہ رہا ہے. کن لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہے؟ جس میں ابو بکر صدیق بھی ہے، جن میں عمر فاروق بھی ہے، جن میں عثمان غنی بھی ہیں، جس میں مولا علی شیر خدا بھی ہیں، جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں. ان ہستیوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ان الرسول لنور، یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نور ہیں. سبحان اللہ. ان الرسول لنور، یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے نور ہیں. یستضاء بہ، اور ایسا نور ہے جس نے سارے عالم کو جگمگا دیا ہے. ایسا نور ہے جس نے سارے عالم کو جگمگ کر دیا ہے. جس کو جو نور ملا ہے، جس کو جو روشنی ملی ہے آقا، وہ آپ کے ہی نور کا فیضان ہے. ان الرسول لنور یستضاء بہ، یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے نور ہیں، اور ایسا نور ہے جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا ہے. جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے. جب کعب ابن زہیر اس شعر پر پہنچتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ، تو راوی کہتے ہیں پیارے آقا نے اپنے کندھے سے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کر اس کو دونوں ہاتھوں سے گول کیا اور گول کر کے اس طرح سے پھینکا کعب ابن زہیر کی طرف تحفے میں کہ کیا نعت پڑی ہے یہ تحفہ لے، کیا نعت پڑی ہے یہ ہدیہ لے. جب آپ نے وہ چادر اس طرح سے پھینکی، کعب ابن زہیر نے دونوں ہاتھوں سے اس چادر کو لیا، آنکھوں سے لگایا، اتنا روئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میری زندگی کا بس ایک ہی کام ہے، مرتے دم تک آپ کی ثنا خوانی کرتا رہوں گا. یا رسول اللہ بس میرا ایک ہی کام ہے، مرتے دم تک آپ کی ثنا خوانی کرتا رہوں گا. جبھی تو ہم کو ہمارے شیخ طریقت نے یہ سکھایا ہے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد، آواز تو نکالو ادھر والے دائیں والے بائیں والے سب. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہم یہ کیوں کہتے ہیں اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا؟ ابھی سوچا ہے آپ نے کیوں کہتے ہیں بھائی اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا؟ دنیا میں سینکڑوں ملک ہیں، ہر ملک کا جھنڈا الگ، بے شمار
सियासी पार्टियां हैं, मजहबी पार्टियां हैं, हर तरह की पार्टियां हैं, सबका झंडा अलग है, लेकिन सारे झंडे नीचे हैं, नबी का झंडा सबसे ऊंचा है, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा। तो ये क्यों कहते हैं, सुनिए, बस इसी पे अपना बयान खत्म करता हूँ। हम ये क्यों कहते हैं ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा? सुनिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बरोज महशर, मैदान महशर में बस एक ही झंडा होगा और उस झंडे का नाम होगा लिवाउल हम्द। एक ही झंडा होगा और उस झंडे का नाम होगा लिवाउल हम्द, और वो झंडा अल्लाह ताला मुझे मेरे हाथ में अता फरमाएगा, नबी का झंडा। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो लिवाउल हम्द, वो झंडा अल्लाह ताला मुझे मेरे हाथ में अता फरमाएगा, और उस झंडे का साया इतना तवील होगा कि मेरी सारी उम्मत उस झंडे के साये में आ जाएगी। अरे दुनिया में कोई हमें आका के जश्न विलादत का जुलूस निकालने से कौन रोकेगा? अरे दुनिया में हमें कौन मना करेगा? हम तो मैदान महशर में भी जश्न विलादत का जुलूस निकालेंगे और यही कहेंगे ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा। तो सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, प्यारे आका का मीलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।